بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعت اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا قائم آل محمد خوشنودی پاک جناب سیدہ کے لیے صلوات جتنی بلند پڑھ سکتے ہیں اتنی بلند. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری یقظبا کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پاک معظمہ کے دشمنوں پہ لعنت، پاک معظمہ کے قاتلوں پہ لعنت، پاک معظمہ کا حق کھانے والوں پہ لعنت، برعظمت جناب سیدہ بلند تر صلوات محمد. اگر ناراض نہ ہو ذکر پاک میں آپ آ گئے ہیں تو پہلی صف خالی ہے، نمازی پہلی صف میں آئے تو نماز کا اجر جو ہے وہ زیادہ ملتا ہے. اگر پریشان نہیں ہے تو سارے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، سارے نظر اللہ نے حاضر حسین، تاکہ جو بھی بعد میں آئے گا پھر بعد میں بیٹھے گا. کوشش کرنا جو آسانی سے آ سکتا ہے. اپیل ہے کہ سارے دو دو قدم چلتے آئیے گا، درود بھی تلاوت کریے گا خاندان عصمت و رسالت. اس سے بلند صلوات تلاوت کر دیجئے گا. حاجات کی قبولیت کے لیے اس سے بلند صلوات تلاوت کر دیجئے گا. پاک شہنشاہ معظم سرکار ولی العصر آقا کے ظہور پر نور کے لیے بھی اس سے بلند صلوات تلاوت کر دیجئے گا. محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا. اما بعد قال امیر المؤمنین یعصوب الدین حیدر قرار فزت برب القعبہ. صلوات بلند نواز سے پڑھ دیجئے. صلی علی محمد وآل. میرا مالک محمد و اہل بیت محمد کا تجھے واسطہ ہے، ہماری عبادت قبول و منظور فرما. میرا مالک ہمارے برادر محترم بھائی امداد حسین کے رزق میں اضافہ فرما. میرا مالک جو عزادار آمین کہہ رہے سب کے رزق معرفت میں اضافہ فرما. میرا مالک جو حج و زیارات کی تمنا رکھتے تمنا بار بار پوری فرما. آمین سارے کہیے گا. میرا مالک جو بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. میرا مالک ہمیں ویسا بنا جیسے ہمارے وارث چاہتے ہیں. آمین کہو سارے. میرا مالک سرکار ولی العصر آقا کو اذن ظہور عطا فرما. جب شہنشاہ کا ظہور ہو جائے ہمارا شمار مولا کے مجاہدین میں فرما.
میرا مالک جب بادشاہ کا ظہور ہو جائے ہمارا شمار مولا کے ساتھ شہادت پانے والوں میں فرما۔ میرا مالک ہماری عزاداریوں کو بالاخص جناب سیدہ کی رضاؤں میں شمار فرما۔ تمام حاجات کی قبولیت کے لیے، قبر شبیر کی زواری کے لیے، اولاد کے نیک ہونے کے لیے، بادشاہ کے ظہور کے لیے کوشش کریے گئے کہ یک زباں ہو کہ بلند آواز سے صلوات تلاوت کریں۔ محمد بابا جی الحمدللہ ایک مرتبہ سے پھر اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ سالانہ مجلس اعزا 19 مارچ جو ہے جناب مخدومہ کے بیٹے کے چوکھٹ پہ ہم سجدہ ریز ہو رہے، اور یہ مجلس امام حسین ایسا معجزہ ہے جب ہم نے کروائی تھی تو کئی روکنے والے تھے۔ جو بندے جانتے ہیں 22 چک میں شروع ہوئی تھی اور مالک نے نیتوں کا صلہ اتنا عطا کیا کہ آج لاکھوں لوگ یہاں پہ جمع ہو گئے۔ ان لاکھوں لوگوں کے پہلی سطر میں کہنے جا رہا ہوں، بات میری عقیدے والے بندے سے ہوتی ہے، دوسرے بندے سے میں بات کرتا ہی نہیں، کیونکہ جس کے عقیدے میں ولایت علی ہے میرا سلام ہے اس بندے پہ جو علی کا دشمن ہے، میں کل بھی اس پہ لعنت کرتا تھا، آج بھی لعنت کرتا ہوں۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میرا ساتھ دینا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ احباب کو شیعہ سنی صاحبان کو ایک منزل تک لے کے چلا جاؤ۔ ہمارے منبر پہ جو حالات آ گئے ہیں ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ مالک اپنا ظہور فرما لے۔ سارے امین کہا۔ ستم ظریفی ہو گئی ہے کہ جو بھی آتا ہے مرضی کا دین دیتا ہے۔ بولو میں حق بات کرتا ہوں، منبر کی قسم ڈرتا کسی کے باپ سے بھی نہیں، کھاتا علی کا ہوں تو بات بھی علی مولا کی کرتا ہوں۔ جو بھی آتا ہے مرضی کے لیے، پیسے کے لیے باتیں کر کے چلا جاتا ہے، مرضی کا عقیدہ بک رہا، لیکن عقیدہ اپنا نہیں ہوتا، عقیدہ تو ہوتا ہی محمد و آل محمد کا ہے۔ جس بندے کو میری بات بری لگے 2 لمحوں کے لیے کانوں میں ملک ماجد صاحب انگلیاں لے لے، باتیں میں نے حق کی کرنی۔ رمضان کا مہینہ ہے، عزتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اور تو میں چاہتا ہوں کہ اسی رمضان کے توسل سے گفتگو کروں۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ دنیا والوں یاد رکھنا، ماہ رمضان کو اللہ نے اتنی عزت بخشی ہے کہ بندہ ایک آیت پڑھے تو 70 آیتوں کا ثواب ملتا ہے۔ بابا جی مجھے پتہ ہے ایسی باتوں میں داد نہ دینا، میرا پیغام تو لے کے جاؤ گے۔ معصوم فرماتے ہیں ایک قرآن کی آیت پڑھو 70 آیتوں کا ثواب ہے۔ مولا فرماتے ہیں ایک سجدہ کرو 70 سجدوں کا ثواب ہے۔ ایک بندہ راضی ہو ناراض ہو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مولا علی کو بندہ ہی وہ ہے جو خدائے لم یزل کی بارگاہ میں سر رکھ کے کہتا ہو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ تائید ہے آپ کی، اگر تائید نہیں کر سکتے تو پھر آپ حق ادا نہیں کر سکتے۔ نہیں آئے کوشش کرنا میں جو پیغام دوں اسے وصول کرنا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ ایک کام کرو گے 70 کا ثواب ملے گا۔ جب اعمال کا اتنا بڑا ثواب ہے تو ایک مرتبہ جو بندہ خلوص نیت سے یا علی کہے اس کا کتنا ثواب ہوگا۔ مجھے ولایت امیر کی قسم یہ رمضان اللہ کا عزتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ بندے نے مولا سے پوچھا مولا اتنا بتائیں اس کا نام کیا ہے؟ فرمائے شہر التوبہ، توبہ کا مہینہ شہر العزہ، عزت کا مہینہ شہر المغفرہ، مغفرت کا مہینہ شہر الرحمہ۔ بندے جانے میرا مرشد علی جانے میں فرمان ایمان کا پڑھ لو۔ بندے نے پوچھا مولا بتائے، فرمایا شہر المناجہ، مناجات کا مہینہ۔ سائل اٹھا کے کہتا مولا اتنا تو بتائے کیا سارا سال اللہ غفور الرحیم نہیں ہے؟ معصوم کہتے بندہ خدا یاد رکھنا سارا سال اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے، تو مولا پھر اس مہینے کو اللہ نے رحمت کا مہینہ کیوں کہا؟ مولا کہتے یاد رکھنا سارا سال بندہ اور رحمت تلاش کرتا ہے، رمضان میں رحمت بندہ تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ بولو اگر بات سمجھ آ گئی ہے تو بسم اللہ بسم اللہ۔
ہاتھ اٹھاؤ. حیدری آئے مشکل امبا کو شاید. بسم اللہ. میں نہیں سمجھی. اللہ رزق میں. سارا سال بندہ مغفرت تلاش کرتا ہے. رائے صاحب اس مہینے میں رحمت بندہ تلاش کر رہی ہوتی. معصوم فرماتے ہیں میرے بادشاہ کی حدیث. مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا بدبخت ترین، میری طرف دیکھیں کوئی بات نہیں بچے. مولا فرماتے ہیں بدبخت ترین ہے وہ بندہ جس کے پاس دو چیزیں ہوں اور اپنا گناہ نہ بخشوا سکے. سائل نے پوچھا کون سا؟ مولا نے فرمایا یاد رکھنا جس کے ماں باپ بھی ہوں. جسے بات سمجھ آئیے گل اس بندے نے، اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے گناہ نہ بخشوا سکے. اپنے باپ کی عزت وہی کرتا ہے جسے شبیر کے باپ کی عزت کا پتہ ہے. جو سیرت امیر المومنین پہ چلتا ہے اسے پتہ ہے کہ مولا نے بتایا کیا. اور دوسرا جس کی خاطر میں نے بات شروع کی، معصوم فرماتے یاد رکھنا بدبخت ہے وہ بندہ کہ رمضان آ کے گزر جائے اور بندہ اپنے گناہ نہ معاف کروا سکے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا نماز، روزے، حج، زکوٰۃ پہ کبھی گھمنڈی نہ ہو جانا. نماز پڑھ کے سینہ چوڑا نہ ہو جائے کہ میں نمازی ہوں. جیسے ہی تیری گردن میں سریا آئے گا شیطان بن جائے گا. بولو حضور. جیسے ہی سریا آئے گا پتہ ہے پھر اللہ شیطان کی طرح لعنت ڈالے گا. یاد رکھنا کیونکہ جو آدم کو خلیفہ نہ مانے جب اس پہ اللہ لعنت بھیجتا ہے تو جو علی کو ولی مطلق نہ مانے ولایت اللہ کی طرف سے. یاد رکھنا مجھے ولایت امیر کی قسم ہے، ولایت ہر بندے کو راس آتی نہیں ہے، ولایت ہر بندے کا مقدر نہیں ہے، ولایت ہر بندے کو سمجھ آ جاتی تو اللہ پھر جہنم کو خلق کیوں کرتا. سائل نے پوچھا تھا میرے بادشاہ علی سے مولا اتنا بتائے آپ کی حقیقت کیا ہے. علی مولا فرماتے یاد رکھنا انا حجکم انا صومکم انا صلاتکم. مولا کہتے یاد رکھنا حج میں علی ہو، نماز بولنا سے نماز میں علی ہو اور روزہ میں علی ہو. بندہ کہتا مولا اگر آپ نماز ہے، مولا آپ روزہ ہے، مولا آپ حج ہے، نماز نہ پڑھے روزہ نہ رکھے حج پہ نہ جائے. مولا نے کہا کس نے کہا؟ مولا جو آپ نے کہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں نماز بھی پڑھ، روزہ بھی رکھ، حج پہ بھی جا، لیکن یہ عبادتیں قبول بس اس کی ہوگی جس میں مہر ولایت علی ہو. بسم اللہ. سلامت رہو. بسم اللہ. بسم اللہ. اگر علی کی ولایت پہ پکے ہیں تو نماز پڑھیں. علی متقیوں کے امام ہیں. اب ایسے ایسے جاہل لوگ آ گئے ہیں، جاہل لوگ بھائی جان آ گئے جو آ کے انصر بھائی کہتے کیسے جائیں مسجد میں؟ وہاں تو مولا علی کو ضرب لگی تھی. کیسے جائیں اتنا بتاؤ پھر جنت میں کیسے جاؤ گے؟ بھی جن کو ضرب لگی ہے انہوں نے ہی تو کہا نمازیں پڑھو. کیسی بات ہے نماز پہ ایک بندہ بھی وانا نہیں کر رہا. یہی مسئلہ ہے. جب نماز پہ بولیں گے، روزے پہ بولیں گے، جب تم اعمال پہ اتنا بولو گے تو پھر عقیدے پہ کتنا بولا جائے گا. جو بھی دنیا میں میرے بادشاہ نے فرمایا فوزتو برب الکعبہ. یہ رمضان میں کہا ہے چور صاحب کہ جب ضربت لگی ہے نا فرمایا فوزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے. دنیا میں انبیاء قرآن کہتے ہیں عمال کر کے چلے گئے، کہتے پروردگارہ عمال کر دیے تو جہاں مرضی لے جائے. لفظوں میں دیکھو میں قریب روڑا کھرلا سے آیا ہوں، اس کا مطلب نہیں کہ آپ ہلکے میں بولے ہی نہ، حق کے لیے بولنا ہے. اس بندے کو ولایت امیر کی قسم جو ابتسام رضوی کو داد دے، جس نے بولنا ہے ولایت امیر کے لیے بولے، حق کے جناب امیر المومنین کے لیے بولے. تو یاد رکھیے گا بادشاہ نے فرمایا فوزتو برب الکعبہ.
رائے صاحب جو بھی آیا اعمال کر کے اللہ پہ چھوڑ دی. کائنات میں واحد میرا مرشد علی ہے جو جاتے ہوئے بتا کے گیا ہے علی کامیاب جا رہا ہے. سلام جی سے بات سمجھ آ گئی. مولا امیر ہی بتا کے گیا ڈاکٹر صاحب میں کامیاب گیا. اب علماء نے بحث سے شروع کر دی جی کامیابی کسے کہا؟ ملک واجد صاحب کسے کامیابی منیر عباس کہا؟ علماء نے کہا جی چونکہ مولا علی کو شہادت ملی تھی اس وجہ سے کہا کہ علی کامیاب. اگر علی کی ولایت یہاں نہ ہو تو ملا ملا ہی رہتا ہے، مولوی کبھی نہیں بنتا. یاد رکھنا پتہ ہے مولا نے کیوں کہا تھا؟ مولا نے فرمایا وَسْتُ بِرَبِّ الْقَعْبَةِ. آپ بندوں نے کہہ دیا جی علی کو شہادت مل رہی تھی اس لیے کہہ دیا. ملک ماجد صاحب حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ میرا آقا حیدر قرار ہے کہ جس کی محبت لے کر بندہ مسلح پہ نہیں بستر پہ مر جائے تو اللہ شہید کہہ دیتا ہے. مسلح پہ نہیں بستر پہ. پیغام میرا تھوڑا ہی رہ گیا، آدھا پڑھ لیا آدھا اور پڑھنا مرضی سے پڑھنا تھا، لیکن بھائی ہیں میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا شارٹ میں آپ کو دو فکرے سن. پھر فرمایا چونکہ مولا علی کی رسول سے ملاقات ہو رہی تھی، بھی واپس جا کے ملاقات کرنی تھی. بھائی ملاقات تو اس کی ہوتی ہے جو حاضر و ناظر نہ ہو. چلو علی والے کو تو سمجھ آ جاتی حاضر و ناظر کی، اہل سنت نہ بھی بولتے تو دکھ نہیں. جب یہ اور ویسے بھی قرآن مجید نہیں کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، تیرے سورج جیسے چمکتے چہرے کی قسم، تیرے پیچھے آتے چاند کی قسم. جب اللہ نے قرآن پڑھا نبی دیکھ رہے تھے، نبی نے مڑ کے دیکھا مصطفیٰ کے پیچھے علی آ رہے تھے. سلام ہے جس بندے کو بات سمجھ آ گئی. پیچھے پھر فرمایا جی اس وجہ سے کہا تھا کہ علی مولا حالت نماز میں تھے، اور مولا علی کا وہ فرمان کہاں جائے گا؟ مولا فرماتے اے خدائے لم یزل، علی تیری عبادت نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہے نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہے. اب نہیں بولو گے تم جانو میرا مرشد علی جانو کیوں پڑھتے؟ مولا فرماتے علی اس لیے سجدہ کرتا ہے کیونکہ تو لائق سجدہ ہے. بسم اللہ. حیدری فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے. بھائی جان ساکہ کیوں کہا؟ صدا شاہ جی کیوں کہا بابا جی؟ کس وجہ سے کہا؟ علی مولا نے ہر کسی کو جواب دیا سوال سے پہلے. آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ ایک نصرانی آیا تھا کہ آپ اللہ ہے، مولا نے گردن کاٹی. دنیا میں آپ کو کئی بادشاہ ملیں گے جو بندوں کو اس وجہ سے مارتے رہے ہیں کہ ہمیں اللہ کہو. علی واحد اللہ کا راز ہے جو اس وجہ سے مارتا رہا ہے مجھے بندہ کہو. اب بولو یار اگر بات سمجھ آئیے تو بولو. ہدایت ہمیں علی کے لیے بولو حیدری یک زبا حیدری. بندوں نے ہم پہ اعتراض کرنے شروع کر دیے جی علی کو اللہ کہتے. کبھی کلمہ تو ہمارا سنو، ہم تو کہتے ہیں علی یم ولی اللہ، علی اللہ کے ولی ہے. ولی اور ہے، بولو اللہ اور ہے، علی اور ہے. علی اللہ نہیں لیکن اللہ علی ہے. ہاں ہر بندہ پیچھے رہ گیا میرا. علی بسم اللہ. علی مولا اللہ نہیں، اللہ خود کو علی العظیم کہتا. 70 یا 72 مرتبہ کتاب والا کہتا ہے اس بندے کو مارا. گجر صاحب مار کے پھر پوچھا اب کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا پہلے شک تھا اب یقین ہو گیا ہے. مجھے ولایت امیر کی قسم ساری کائنات کو حیدر قرار نے بتا دیا تھا. ہر کوئی سوال رائے صاحب کرتا تھا. آپ سلار بھی
بھی ہے، سوار بھی ہے۔ میں ہر بندے کے حق میں دعا کرتا ہوں، جو بندہ سمجھ کے بولے آل محمد آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے، اللہ آپ کے توفیقات میں اضافہ فرمائے، میرے بھائیوں کے اللہ رزق میں امداد کے اضافہ فرمائے، بچوں کی زندگی دراز فرمائے۔ ہر کوئی سوال کرتا علی جواب دیتے، ہر کوئی ملک ماجد صاحب سوال کرتا علی جواب دیتے۔ واحد کائنات میں بندہ تھا جسے علی نے یہ کہا میں اللہ نے یہ نہ مانا۔ جب علی کو سنم لگی، علی نے کہا فزتو برب الکعبہ، اسے بتا رہے تھے جو دنیا سے چلا جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اب اللہ حضور بات سمجھ آئیے تو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ حیدریہ وہ اللہ نہیں، بس 7 یا 8 منٹ مجھے دیکھو میں بات تمام کر۔ اللہ کو تو منوایا انہوں نے 24 اور 25 مئی کو ٹھوکر نیاز بیگ میں 9 گزا پیر پہ ملک ماجد صاحب کے ہاں 2 روزہ مجلس ازا ہے، جس میں وسیم بلوچ صاحب اور کمال حیدر رضوی صاحب اور میں حقیر بھی 2 دن نوکری کروں۔ تمام مومنین سے شرکت کی پرزور اپیل ہے۔ مولا نے فرمایا فوز تو آج علی کامیاب ہو گیا۔ بولو جس علی کا ہر قدم کامیابی ہو، میرا خیال ہے بادشاہ سے ہر عمل تلوار اٹھائے تب کامیابی۔ مولا علی نے مرضی سے تلوار نہیں اٹھائی، صدا شاہ جی اللہ کی مرضی سے۔ علی مولا نے کیا ہی وہ ہے، یا مصطفیٰ نے کہا ہے یا اللہ نے کہا ہے؟ اب بولو اگر بات سمجھ آ جائے تو، یا خدا کی مرضی کی وجہ سے یا مصطفیٰ کی مرضی کی وجہ سے۔ معصوم خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے ہوئے مولا نے فرمایا دنیا والوں یاد رکھنا، جو ماہ رمضان میں کسی مومن کا روزہ کھلوائے، جو ماہ رمضان میں آخری بندے تک ایک سارے بولو ایک بار، بابا صفدر شاہ جی آپ دعا فرمائیں، سرکار میرے بزرگ بیٹھے ہوئے۔ مولا فرماتے ہیں، اور یہ بات مولا کی ہے، مولا کے علاوہ ہمارے ممبر سے کوئی باتیں نہیں، کیونکہ جب وارث ہی وہ ہے۔ چلو ایک فرمان یاد آ گیا، مولا فرماتے ہیں کہ جو بندہ جنت کے 8 دروازوں سے واقف نہیں، اسے میں بتا رہا ہوں کہ جنت کے 8 دروازے۔ اب آپ نے صرف سر ہلا دینا، میں پھر بھی راضی، بھی بول نہ سکو، زبان نہ ہلا سکو، سر تو ہلا سکو۔ ہاں جی، تو مولا فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ اللہ نے خاص کر دیا ہے، جس سے بس روزے دار گزارے جائیں گے۔ میں بسم اللہ سے بات تمام ہونے لگی ہے، دیکھنا مجھے۔ حیدریہ مولا فرماتے ہیں جو کسی کا بات بھولے تو نہیں، ایک روزہ کھلوائے اسے اللہ روزے دار جتنا ثواب دے گا، لیکن یہ بھی نہیں بھی وہ خود نہ رکھے۔ ابھی لوگ 100 بندے دے کھلوا دو تو بس، ہاں ایک جان بوجھ کے چھوڑ دو گے 60 رکھنے پڑ جائیں گے۔ مجھے پتہ ہے نہیں داد ملنی ایسی بات، نہ داد نہیں، داد نہ دینا، بات وصول تو کرو نا۔ ہمارے ممبروں پہ تھوڑا تھوڑا بندوں کو یہ درس بھی دینا چاہیے، اور یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں دیتے۔ مولا نے بھی کہا ہے نمازیں پڑھو، مولا نے بھی کہا ہے کہ روزے رکھو، عبادت کرو۔ ہم جو کرتے ہیں میسم بھائی اللہ کی رضا کے لیے کرتے، اور خوشنودی آل محمد کے لیے بوناصر شریف کرتے۔ اب جب مولا نے فرمایا نا جو ایک بندے کا روزہ کھلوائے گا 3 یا 4 منٹ کائنات کی قیمت کے 2 جملے اور سلام کرنے جا رہا ہوں۔ اب جیسے ہی مولا نے فرمایا نا، ایک بندہ میرے بادشاہ کے سامنے اٹھا، مولا کے سامنے، کہتا مولا آپ نے فرمایا جو کسی کے روزہ کھلوائے اللہ اسے اس روزے دار جتنا ثواب دیتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا افطار کرواؤں۔ نہیں یار، کچھ بندوں کے سر سے گزر گئی ہے بات۔ میں چاہتا ہوں جن صاحب کہ میں، سارے بولو، آپ کا روزہ افطار کروں۔ علی اگر عقلوں میں آ جائے تو پھر علی کہاں رہتا؟
کم ظرفی کی عقل میں میرا مرشد علی آ جائے تو پھر علی کیسا؟ مجھے ولایت امیر کی قسم دوسرا اٹھا، مولا میں بھی غریب ہوں، صرف ستو ہے میرے گھر. مولا نے کہا آ جاؤں گا. صدا بابا جی. ڈاکٹر صاحب تیسرا اٹھا، مولا میرے گھر. تھوڑی چپ دی قسم. 10واں اٹھے چپ بنتی ہے. 10واں اٹھا انصر بھائی، مولا میرے گھر. جتنا مرضی چپ کر جاؤ. 15واں اٹھا، مولا میرے گھر. 20واں اٹھا، مولا میرے گھر. 30واں اٹھا، مولا میرے گھر. مجھے ولایت امیر کی قسم ہے، منبر پہ ہوں، کتاب کا حوالہ نوٹ کرو، دلائل الامامہ. یہ 4 کیمرے ہیں، ان کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں. اپنی بات سے مکرو تو پھر آپ مجھے جہاں مرضی چوک میں کھڑے کر کے گولی مار دینا. اپنے وارثوں سے میں تمہیں لکھوا کے دے دوں گا کہ میرا قتل معاف ہے. کوئی میرے مقدمے کی پیروی بابا غلفان شریف نہیں کرے گا. 40 بندوں نے مولا سے کہا. مولا نے پہلے کو ہاں، دوسرے کو ہاں، تیسرے کو ہاں، چوتھے کو ہاں. 40 بندوں کو ہاں کر دے. اب بندہ وہی بولے گا جس کو ماں نے ناد علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے. دوسرا بندہ بول نہیں سکتا. اگلے دن آیا مسجد نبوی میں، پہلا بندہ بول کے کہتا میرے جیسا کون ہے جو علی کائنات کو رزق دیتا ہے؟ اس علی کا میں نے روزہ افطار کیا. دوسرا کہتا جھوٹ کیوں بولتا ہے، علی کا روزہ تو میں نے افطار. اب بولا حضور بات سمجھ آئیے تو ہر بندہ میرا ساتھ دے گا. دوسرا اٹھا، میرے گھر. مجھے ولایت امیر کی قسم ہر بندے کے لیے فکر پڑتا ہی نہیں. بس اس کے لیے جس کے ناد علی کی لوریاں سنی ہوئی ہے ماں سے، جس کے ماں کو اور جس کی ماں کی شرافت دنیا میں مشہور ہے. اور ہر کسی کی ماں کی شرافت ہوتی نہیں، شریف اس کی ہوتی ہے جس کے دل میں علی کی ولایت ہوتی ہے، جس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے. تیسرا اٹھا، چوتھا اٹھا، 5واں اٹھا. کہتے آپس میں نہ لڑو، چلو سلمان سے پوچھے، وہ من اہل البیت ہے. ملک صاحب سلمان کے پاس گئے. سلمان بتا ہم میں سے سچا کون ہے؟ سلمان کہتا ہے سچے تم سب ہو. علی نے تو روزہ میرے گھر افطار کیا ہے. اب بولو اگر بات سمجھ آ جائے تو سلام ہے، سلام ہے. عقیدت میں نتیجہ دوں 2 منٹ. حیدری مولا نے سب میرے گھر کے. اب کہتے ہیں چلو آپس میں نہ لڑو اور رحمت للعالمین کے پاس جائے. جو لفظوں پہ بولتا ہے اب بات اس کے نہیں ہے. جو شور پہ بولتا تھا سید داد میں نے لے لی اس کی. مولا نے فرمایا جب گئے نا نبی کے پاس، حذیفہ سچا ہے، مقداد سچا ہے، ابو ذر سچا ہے، سلمان سچا ہے. رسول کہتے ہیں سچے سبھی ہو، علی نے روزہ میرے گھر افطار کیا. ہاں ہر بندہ تو نہیں نہ آیا داد دینے کے لیے، کچھ اور کام بھی آئے ہوں گے. اب فکرہ میرا آخری ہے اور مجھے کعبے کی عزت کی قسم ہے اتنا بلند فکرہ ہے. مجھے ساری کائنات بندہ دے دے اور کہ رضوی صاحب یہ تم رکھ لو، آئندہ یہ ممبر سے جملہ نہ پڑھنا، ممبر کی قسم کائنات ٹھکرا دوں گا. عقیدت دنیا کے سامنے ولایت امیر کے لیے پڑھوں گا. اتنا کہنا تھا جب نبی نے فرمایا کہ علی نے تو روزہ منیر عباس میرے گھر افطار کیا ہے. اب کئی بندے 40 جو تھے کئی حیران ہو گئے. اب ہو گیا ہے اتنی دیر میں نبی بیٹھے ہوئے تھے، یا آسمان میں سے ملائے اللہ سے جبریل آیا. آگے کہتا بعدش درود و سلام. اللہ کہتا میرے حبیب کو اتنا بتا دے علی تو کل عرش پہ مہمان رب العالمین تھا. سلام ہے یا عرضی سے بس بات داد ہو گئی. دیر وقت نہ پڑھو، نتیجہ لو. داد ہو گئی جی. ہائے دبی بندے کہتے ہیں داد دو، میں کہتا ہوں نہ دو. عقیدہ سنو. 1 منٹ اور رہ گیا. ایک ود گئے. آپ بولیں گے تو پھر بڑھتے چلے جائیں. نہیں بس چھوڑ رہا ہوں جی. آیا اب کئی شکی مزاج شک میں مبتلا ہو گئے. چہرے دیکھ کے فکرہ پڑھوں گا جی. کسی کو کیا کہیں، اب تو ہمارے اپنے ہی کہتے جی 40 جگہ تے علی کتھوں.
اب نبی نے دلیل دی، حضور نے فرمایا جنہیں نہیں نہ پک، داد اب نہیں دینی، عقیدہ سن، ایسا کرو گھروں میں جاؤ، گھروں سے 40 پیالے لاؤ، خالی رہے سب پیالے لاؤ نہیں، ان میں پانی بھرو۔ پانی بھرا گیا، رسول نے کہا اپنے 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 پیالے میں چاند دیکھو۔ سلام ہے جسے بات سمجھ آ گئی ہے، سلام ہے اس بندے کو۔ حیدری جب نبی نے سب کو چاند دکھا دیا تو ملا عمرو عیاد کو دیکھ کے کہا ہوگا تمہیں آسمان کا چاند نظر آ جاتا ہے، 40 جگہوں پہ عمران کا چاند نظر نہیں آتا۔ بسم اللہ یا جو کئی جگہ پہ اللہ کی رضا کے لیے جاتا تھا، اس کی بیٹیوں کو 36 شہروں میں مارا ہے مسلمان۔ اجرکم من السید، اللہ ہائے قبول فرما۔ کسی غم میں ہائے نہ کرو، جتنے عزادار آئے ہو میں دعا کر رہا ہوں اللہ آپ کی بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے۔ اب آمین کہنا، اللہ تمہیں ہر سال کربلا لے جائے، اللہ تمہیں شام لے جائے۔ میں نے شام کا نام اس لیے لیا، شام کا نام آئے جو عزادار روتا نہیں، یا اسے شام کے بازار کا نہیں پتا، یا اسے علی کی بیٹیوں کی عزت کا نہیں پتا۔ ہائے 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 بلند جائے، ہائے تمہاری جانی چاہیے مولا کی بارگاہ۔ میں چھوڑ جاتا فضائل پہ، لیکن خلاف قانون ہے، مجلس کے قوانین کے خلاف ہے۔ جو زخمی پہلو والی بی بی آئی ہے میسم بھائی، وہ یہ نہیں دیکھنے آئی کہ کس نے فضائل کتنے پڑھے، بابا جی وہ دیکھنے آئی ہے کہ غریبوں کی غربت پہ رونے کے لیے کون آیا ہے۔ ایک مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، پردے میں آئی مائیں بہنیں بیٹیاں، آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بھائیوں کی خیر کرے، بچوں کی خیر کرے۔ بہت بڑے عالم دین، لکھنؤ کے عالم دین کا بھی ساکب جی بھائی صدا شاہ جی، لکھنؤ کے عالم کا جملہ ہے، وہ کہتا ہے میں نے مشاہدے کی بات کی ہے، جب بھی بندہ بیویوں کے مصائب پڑھتا ہے نا تو سب سے پہلے جو بلند آواز میں رونے کی آواز آتی ہے نا وہ بیویوں کی طرف سے آتی ہے۔ میرا خیال ہے میں بات سمجھا نہیں سکا، کھول کے بات کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں بندوں کو تاکید کرتا ہوں ملک صاحب کہ بعد میں جب گھر جاؤ نا، ماں بہنوں بیٹیوں کو مستورات کو اکٹھا کر کے پوچھو سب سے پہلے ہائے کر کے کون روئی تھی۔ ہر کوئی کہے گی میں تو نہیں روئی تھی، وہ کہتا ہے پھر مجھے پتا چل گیا جو شام والوں کی غربت پہ سب سے پہلے ہائے کرتی ہے محمد کی ٹوٹی پسلیاں والی بیٹی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سر پہ پرسہ دیا کرو۔ بی بی عالیہ کی یتیمی کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں شام والی بی بی کا ایک فکرہ، زیادہ نہیں، ایک اللہ شام لے جائے، اللہ کربلا لے جائے، اللہ تمہیں وہ جگہ ضرور دکھائے۔ اب نہیں ہائے کرو گے دکھ لگے گا، جس جگہ پہ 72 گھنٹے کھڑی رہی علی کی شریف بیٹیاں۔ جزاک اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، ہو گئی میرے حصے کی نوکری۔ 2 منزلیں بلند کرے میں ممبر بھائی کے حوالے کروں، جو شام کے نام پہ ہائے نہیں کرتا یا شام کے بازار کا نہیں پتا، 72 گھنٹے کھڑی رہی علی کی بیٹی۔ ایک ذاکر سے پوچھا گیا ابھی آپ جو کہتے ہیں کہ علی کی بیٹی 72 گھنٹے کھڑی، جھوٹ بولتے ہیں، تو پتہ ہے تڑپ کے اس نے کیا کہا؟ بابا جی سیدوں کی ہائے کے لیے فکرہ کہتا ہوں، اس نے کہا مجھے اتنا بتا دو نہ 72 گھنٹے کھڑی رہی ہو، ایک لمحہ بھی کھڑی رہی ہو، کھڑی تو شرابی کے دربار میں رہی ہے نا۔ ہائے ہائے بلند ہو گئی ہے، گریا اللہ قبول فرمائے۔ جزاک اللہ بھائی، کربلا کا منظر بن گیا، اللہ شام لے جائے۔ بہنوں پہ برقع قربان کروں میں، علی کی بیٹیوں پہ شہید ولایت کا 1 منٹ کا جملہ سنو۔ شہید علامہ ناصر عباس صاحب فرماتے تھے میں 21 مرتبہ کا شام کا زوال ہوں، اب سروں پہ ماتم کا پیشہ دینا، جو علی کی بیٹیوں کو رونے آیا ہے، جو غریب زہرا کو رونے آیا ہے، وہ کہتے جب بھی گیا میں نے علماء سے پوچھا بتاؤ کس بازار سے گزری تھی علی کی، ماتم کرو یار، کس بازار سے گزری تھی
علی کی بیٹی، کوئی کہتا ہے اس بازار سے، کوئی کہتا ہے اس بازار سے، اللہ ماتم قبول کرے جو ماتمی ہو، کوئی کہتا شہید کہتے ہیں جب آخری مرتبہ گیا 19ویں مرتبہ گیا میں نے قرآن اٹھا کے عالم دین کے سر پہ رکھا، میں نے کہا تجھے اس قرآن کا واسطہ ہے آج تو سچی روایت بتا کہ اس بازار سے گزری تھی علی کی بیٹی جو اکبر کا ماتمی ہے، اس کا ہاتھ سینے پہ آئے عزادارو، اور عالم دین نے قرآن الماری میں رکھا، بی بی عالیہ کے روزے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں مجھے عالیہ کے روزے کی قسم ہے شام کا ایسا بازار کوئی نہیں تھا جہاں سے علی کی بیٹیوں کو گزارا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کرو ماتم آخری آدھا منٹ کا فکرہ۔ میں نے قبلہ آغا علی حسین امی سے پوچھا تھا کہ وہ ہر بازار میں آئی، مر جاؤ تو حق ادا نہیں ہے، ہر بازار میں آئی تو آغا صاحب نے کہا شام کا ماحول اتنا خراب ہو گیا تھا کہ ناچنے والی عورتوں کو شرم آ گئی، جہاں ناچنے والی نہ ناچی، علی کی بیٹیاں کبھی اس بازار کبھی اس بازار